بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 6 اور 7 نمبر آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. پچھلے دروس میں جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ رب العزت نے 2 قسم کے لوگوں کا تعارف کروایا ہے یا پہچان کروائی ہے. ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا، مومنین کا ذکر کیا، وہ لوگ جو خالص ایمان والے ہیں، جن کے دل میں بھی ایمان ہے اور زبان سے بھی ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، سچے خالص ایمان والے لوگ. تو ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر کیا. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کفار کا ذکر کیا ہے، جو دل میں بھی کفر ہے، دل میں بھی کفر رکھتے ہیں اور کھلم کھلا زبان سے بھی کفر کا اعلان کرتے ہیں، کھلے کافر ہیں. تو پہلے مومنین کا ذکر ہے، پھر کافروں کا ذکر ہے. اب ایک تیسری قوم ہے، تیسری قسم ہے لوگوں کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 سے کیا ہے اور ان کی پہچان کروائی ہے، ان کا کردار بیان کر کے، ان کا انداز یا ان کی کچھ حرکتیں بیان کر کے. وہ تیسری قسم کون سی ہے؟ اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ. وما ہم بمؤمنین، اور وہ ہرگز مومنین نہیں ہیں. یہ ہے وہ تیسری قسم لوگوں کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ان کی زبانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا وما ہم بمؤمنین، اور وہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ایمان لانے والے، وہ مومن نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کے زبان کے دعوے کو رد کر دیا کہ یہ زبان سے دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن یہ ہرگز مومنین نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو زبان سے اظہار تو کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن وہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا وما ہم بمؤمنین. تو پہلی جو 2
قسمیں لوگوں کی بیان کی گئی، ایک مومنوں کی اور دوسری کافروں کی۔ تو مومنین وہ لوگ ہیں جو ان کا ظاہر اور باطن دونوں میں ایمان ہے، دل میں بھی ایمان ہے اور زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کے بالکل برعکس کافر ہیں، جو دل میں بھی کفر رکھتے ہیں اور کھلم کھلا زبان سے بھی اعلان کرتے ہیں اس کا۔ تو مومنوں اور کافروں میں دل اور زبان میں فرق نہیں ہے۔ مومنین زبان اور دل دونوں سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، اور کافر زبان اور دل سے کفر کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جو تیسری قسم ہے یہ درمیان والے لوگوں کی ہے، کہ جو ظاہری طور پہ ایمان والوں کی طرف ہیں اور دل کے اندر کفر چھپائے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ، جو یہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پہ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پہ، وَمَا هُمْ، اور ہرگز نہیں ہیں وہ، بِمُؤْمِنِین، ایمان لانے والے۔ اللہ رب العزت نے ان تیسری قسم کے لوگوں کو جو نام دیا ہے قرآن پاک میں دوسری آیات میں، یہاں کوئی نام نہیں دیا، یہاں ان کی پہچان کروائی ہے، لیکن دوسری آیات میں یہ تیسری قسم کے لوگوں کو منافقین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ لوگ منافقت کرتے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ ایک کے لیے منافق اور اس کی جمع زیادہ منافقین۔ یہاں ہم لفظ نفاق کے معنی پہ غور کر لیتے ہیں۔ نفاق کسے کہتے ہیں، یا منافق یا منافقین لفظ کی اصل کیا ہے عربی زبان میں، کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، یا منافقین کو منافقین کیوں کہا گیا ہے؟ نفاق لفظ کی اصل بعض علماء یہ کہتے ہیں نفقہ سے نکلا ہے، یہ لفظ نفقہ، جس کا معنی ہے سرنگ۔ اگر آپ کسی عرب ملک میں گئے ہوں، خاص کر کے اگر آپ مکہ گئے ہیں، تو مکہ میں پہاڑوں کو کھود کر نیچے سے راستے جو نکالے گئے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نفق، سرنگ، کیونکہ مکہ شہر ایسا ہے کہ پہاڑ بہت زیادہ ہے، تو ایک پہاڑ سے دوسری طرف جانے کے لیے بجائے اس کے کہ پورے پہاڑ کو ایک طرف سے رستہ بنایا جائے، انہوں نے پہاڑوں کے درمیان نیچے سے سرنگیں نکالی ہیں۔ تو ان سرنگوں کو کیا کہتے ہیں؟ نفق، کہ ایک طرف سے داخل ہونا، دوسری طرف سے نکل جانا۔ تو سرنگ ایسی چیز ہوتی ہے جس میں انسان چھپ جاتا ہے، ایک طرف سے جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح نافوقہ، چوہے کی بل کو کہا جاتا ہے۔ چوہا جان بچانے کے لیے جس بل کے اندر گھستا ہے، سوراخ کے اندر گھستا ہے، مخفی انداز میں چھپ جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے، اس سرنگ کو بھی یا اس سوراخ کو بھی نافوقہ کہا جاتا ہے۔ اب یہی مادے سے لفظ نکلا ہے منافق یا نفاق، منافقت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منافق آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور دل میں کفر چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ غور کریں کہ منافقت کی ضرورت کب پڑتی ہے، کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک بندے کو منافق بننے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مکہ میں نفاق نہیں تھا،
منافقین نہیں تھے، کفار تھے، ابو جہل، ابو لہب اور جو بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے، کھلم کھلا کفر کا اعلان کرتے تھے۔ انہوں نے منافقت اختیار نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ انہیں ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس غلبہ تھا، طاقت ان کے پاس تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک قبیلے کے سردار تھے سعد ابن معاذ اور دوسرے قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، اور ان کے ساتھ کچھ یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد مدینہ میں اور پھر مدینہ کے باہر قریبی علاقوں میں، حتیٰ کہ خیبر کے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہودیوں کے قبائل بھی تھے، اور ان میں ایک آدمی تھا یہودی عبداللہ ابن ابی، جو ان دونوں قبیلوں کا سردار بننے والا تھا، یا یہ دونوں مل کر سب اس کو اتفاقیہ طور پہ اپنا سردار بنانے والے تھے، اپنا بادشاہ ماننے والے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تاج جو اس نے سر پہ پہننا تھا وہ بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، تشریف لے گئے، اور لوگ تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہونے لگے، اور اس سے پہلے بھی حج کے موقع پہ کچھ لوگ اسلام لا چکے تھے، ابھی جب ہجرت کا وقت نہیں آیا تھا۔ تو جب مدینہ کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو ابتدائی دور میں بھی ابھی منافقت شروع نہیں ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اسلام لائے، کچھ لوگ نہیں لائے۔ یہودیوں میں سے بھی چند لوگ اسلام لے آئے، اوس اور خزرج بہت بڑی تعداد میں اسلام لے آئے، لیکن جنہوں نے اسلام نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے اور ویسے ہی رہ رہے تھے۔ لیکن جب غزوہ بدر کا یہ مارکہ پیش آیا اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد نے اتنے بڑے مشرکین کے لشکر کو شکست دے دی تو مسلمانوں کی قوت کا بہت بڑا اظہار ہوا، مسلمانوں کے غلبے کا بہت زیادہ اثر ہو گیا پورے عربوں میں اور آگے پیچھے سارے علاقوں میں، کہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی اور 1000 سے زیادہ کا لشکر، ساز و سامان کے اعتبار سے بھی وہ بہت آگے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار کی جڑ اکھڑ گئی، مشرکین کو شکست ہوئی اور ذلت آمیز رسوائی والی شکست ہوئی اور انہیں واپس جانا پڑا۔ تو جب مسلمان غالب آ گئے ان پہ تو مسلمانوں کی قوت اور دبدبہ ظاہر ہو گیا، تو یہاں سے مدینہ کے اندر رہنے والے بہت سارے لوگ مسلمانوں سے ڈرنے لگے، خوف زدہ ہوئے، تو انہوں نے ڈر کے مارے اسلام کا اظہار کیا، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ کفر تھا۔ تو یہاں سے منافقت کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلا اور بڑا منافق مدینہ میں کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی۔ تو یہاں سے ابتدا ہوئی منافقت کی، اور پھر اس نے آہستہ 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 منافقین، عبداللہ ابن ابی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور دل کے اندر اس کے کفر تھا، اور لوگوں کو بھی ہمیشہ وہ اپنے ساتھ اکٹھا کرتا رہتا اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، پراپوگنڈا کرنے کے لیے۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ تیسری قسم کے لوگ جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا زبان سے، لیکن دل کے اندر کفر چھپائے رکھا، خوف زدہ ہو کر۔ کھلم کھلا کفر کا اعلان کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ڈرتے تھے، اسلام کا غلبہ ظاہر ہو چکا تھا مدینہ میں، تو خوف زدہ تھے، اپنے جان اور مال کو محفوظ رکھنے کے لیے یا اور دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور دل میں کفر چھپائے رکھا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، یعنی پہلے تو مومنین کا ذکر گزر گیا، پھر کافر ہیں، کھلم کھلا کفر کرنے والے، ان کا ذکر بھی گزر گیا،
ایک تیسری قسم بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہرگز وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، وہ مومنین نہیں ہے۔ تو یہ ہے تیسری قسم جن کا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا، یہ ہے منافقین کی قسم۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں بہت ساری آیات یہاں ذکر کی ہیں، ان کی پہچان کے لیے آیتوں کی جو تعداد ہے وہ مومنوں سے بھی زیادہ ہے اور کافروں سے بھی زیادہ ہے۔ کافروں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں 5 آیات شروع میں آئیں، کافروں کے بارے میں 2 آیتیں آئیں، ان کے بارے میں غالباً 13 آیات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی، اور بھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں ان کی پہچان کروائی ہے، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں بیان کی، اس لیے کہ یہ لوگ چونکہ چھپے ہوئے ہیں اور جس دشمن کو پہچاننا مشکل ہو، جو ظاہر نہ ہو، وہ اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لہٰذا ہم انہیں پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان کے لیے زیادہ علامتیں بیان کی ہیں، تو ان کے بارے میں سب سے زیادہ یہاں آیات آ رہی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو منافقین ہیں، اور جتنا زیادہ یہ خطرناک ہیں، خطرہ ان کا سب سے زیادہ ہے، اس لیے سزا بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین آگ کے سب سے آخری گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے۔ تو جس طرح ان کا خطرہ زیادہ شدید ہے، ان کو عذاب بھی اس کے مطابق شدت والا ملے گا۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے منافقین کے بارے میں، قرآن پاک میں ان کا تعارف جس آیت کریمہ میں یا ان کی پہچان کروائی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ سے 2 بڑے فائدے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان اور دل دونوں سے ایمان کا اقرار ضروری ہے، زبان اور دل میں مطابقت ہونا، موافقت ہونا ضروری ہے، تب ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت رکھی ہے، اور کس خوبصورت انداز سے ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کی پہچان کروائی، تعارف کروایا، اور اس سے سورہ بقرہ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ اتنی عظیم سورت ہے کہ اس کو پڑھتے ہی ہمیں لوگوں کی پہچان کرنے کا سبق ملتا ہے کہ کیسے لوگوں کو پہچاننا ہے۔ کچھ مومنین ہیں، یہ ان کی پہچان ہے، کچھ کھلے تمہارے دشمن کافر ہیں، یہ ان کی پہچان ہے، اور کچھ چھپے ہوئے دشمن ہیں، منافقین ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ اہمیت ہے اس سبق کی، تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دشمنوں کو پہچان سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اب یہ جو منافقین ہیں، یہ کیوں اظہار کرتے ہیں اسلام کا جبکہ دل میں ان کے کفر چھپا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنی طرف سے یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں،
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے گمان کے مطابق، ان کے ارادے کے مطابق یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ رب العزت فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، یہ نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے بندوں کو، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا انہیں شعور تک نہیں، احساس تک نہیں۔ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو دلوں کی جاننے والا ہے۔ وہ تو ہمارے دلوں میں کون سے وسوسے آتے ہیں ان کے بارے میں بھی جاننے والا ہے، ہمارے سینے میں کون سے وسوسے جنم لیتے ہیں۔ کوئی ہمارا ارادہ، دل کی بات بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کو منافقین کیسے دھوکہ دے رہے ہیں پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس خوش فہمی کا شکار ہیں، جو کہ غلط فہمی ہے ان کی، یا ان کا باطل گمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ کہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان جیسا بنتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حتیٰ کہ نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں، ان کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں قرآن پاک میں، کہ نماز کی طرف جانے کا انداز ان کا کیسا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات اگلی صورتوں میں ہیں۔ لیکن نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں مسجدوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی شریک ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو باقی جو مسلمان ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے مسلمان ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہر کام کر کر کے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، اور ظاہری طور پہ ساتھ چل کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کے شعور نہیں۔ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ تو مومنوں کو دے رہے ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا وما یخدعون الا انفسهم، اس سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے مفادات کی خاطر، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہے، اسلام لانا نہیں چاہتے، مجبوراً اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آخری نبی، سردار نبی اللہ کے، ان کے درمیان مدینہ میں موجود ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی آخری اور عظیم کتاب نازل کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر دل سے ایمان نہیں لا رہے، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہم انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی زندگی ہے، کتنی دیر تک دھوکہ دے سکتے ہیں مومنوں کو؟ آخرکار قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ تو دلوں کا حال بھی جاننے والا ہے۔ تو دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں کتنی دیر تک فائدہ حاصل کر لیں گے دنیا کا؟ کتنی دیر تک بے وقوف بنائیں گے کسی اپنے جیسے دوسرے انسان کو؟ اور قیامت کا دن آئے گا تو ان کے سارے یہ دل کے اندر چھپے ہوئے ارادے،
چھپا ہوا کفر ظاہر ہو جائے گا، اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں رہے گا، اور پھر انہیں آگ کے آخری گڑھے کے اندر جانا پڑے گا۔ تو اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ چھوٹے سے فائدے کی خاطر ایک بہت بڑا ہمیشہ والا نقصان کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں جو فوائد ملتے ہیں، جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نمبر 1 کہ منافقین سب سے زیادہ ہمارے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ وہ ارادتاً ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف مکر اور فریب سے کام لیتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ منافقین سے بندے کو بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ منافقت سے بھی، منافقین سے بھی اور منافقت سے بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ منافقین سے کیسے بچیں بھائی؟ ان کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا یہ منافق ہے، نفاق تو دل میں ہوتا ہے نا، کفر دل میں چھپا کے رکھے ہیں، وہ تو اسلام ظاہر کر رہے ہیں، ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم اسی طرح پہچانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں قرآن پاک میں، ان علامتوں کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے ان کی باتوں پہ غور کریں گے، ان کے کاموں پہ غور کریں گے، ان کے کردار پہ غور کریں گے، ان کے انداز پہ غور کریں گے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں پہ غور کریں گے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر منافقت والی علامتیں ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی یہ خوف رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر کوئی نفاق نہ آ جائے، منافقین والا کام کوئی میرے اندر نہ آ جائے، منافقت کی علامت کہیں میرے اندر ظاہر نہ ہو جائے، یہ خوف ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام اپنے بارے میں ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، منافقت تو نہیں آ گئی۔ تو ہر وقت اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بیان کی، کوئی ایک چیز میرے اندر تو کہیں نہیں آ گئی۔ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان میں سے کون سی ایک اہم بات ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمارے لیے قابل غور ہے؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ہے کیا؟ مرض، مرض، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مرض اور زیادہ کر دیا ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اس پہلے مرض کی وجہ سے اور زیادہ مرض کر دیتا ہے، اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، علیم دردناک عذاب، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہاں مرض سے کیا مراد ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ مرض سے مراد یریدون الکفر، وہ کفر کو چاہتے ہیں، کفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْإِرَادَةُ مرض ادى بهم الى زیادت المرض، اور یہ ارادہ، یہ مرض انہیں مزید زیادہ مرض کی طرف لے جاتا ہے۔ لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب أو فسادها، فإذا كان القلب يريد خيرا فهو دليل على سلامته وصحته، وَإِذَا كَانَ يُرِيدُ الشَّرَّ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَرَضِهِ وَعِلَّتِهِ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں ارادے ہوتے ہیں، یہ دراصل ان کی بنیاد پہ یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دل
سلامتی صلاح کی طرف جائے گا یا فساد کی طرف جائے گا۔ اگر ہمارے دل کے ارادے میں حرام چیز کی محبت ہے، حرام کام کی محبت ہے، شر کی محبت ہے، اور کفر کو پسند کر رہے ہیں یا کفریہ کام کو یہ اچھا لگتا ہے، تو اس ارادے کی وجہ سے یہ بیماری یہ مرض ہے، اور اس مرض کی وجہ سے، اس برے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور بڑھا دے گا اور بندہ شر کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی دل سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے حق راستہ ملے، حق کی تلاش میں ہے، حق سے محبت کرتا ہے، خیر سے محبت کرتا ہے، اس کا ارادہ ہے خیر کی طرف جانے کا، تو اس کے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے خیر کی طرف جانے کی توفیق دے دے گا، وہ اور زیادہ حق کی طرف چلا جائے گا۔ تو مومن بندہ چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اور منافق آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور ہر گناہ کو وہ چھوٹا سا سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، صغیرہ گناہ ہے، ہلکا پھلکا گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور وہ کبیرہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب بندے کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی چھوٹی سی ایسی بیماری جسے اللہ تعالیٰ نے مرض کہا ہے، غلط ارادہ پیدا ہو، اور ارادے دو قسم کے ہوتے ہیں، مرض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں جو مرض کا ذکر کیا گیا ہے، مرض دو قسم کا ہے۔ ایک مرض وہ ہے جس کا تعلق شبہات سے ہے، اور دوسرا مرض وہ ہے جس کا تعلق شہوات سے ہے۔ شبہات اور شہوات دونوں میں کیا فرق ہے؟ شبہات کہتے ہیں جیسے بعض لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں شبہات کے شکار ہو کے، ان کے سامنے حق اور باطل واضح نہیں ہوتا، جیسے آج کل فتنوں کا دور ہے، نئی نئی سوچیں، نئے نئے باطل عقائد، افکار بہت زیادہ پھر رہے ہیں ہر ماحول کے اندر۔ تو ہم اگر کسی گمراہ بندے کو سن رہے ہیں، کسی گمراہ بندے کو سن رہے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے سن رہے ہیں، تو اس کی کوئی ایک بات ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے جو غلط ہے، تو ہم شبہات کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات بندہ گمراہ ہوتا ہے شہوات کی وجہ سے۔ شہوات کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے دل کے اندر مختلف خواہشات ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو مال کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، وہ چوری کر لیتے ہیں، دو نمبر طریقے سے مال کماتے ہیں، دھوکہ دے کے، خیانت کر کے، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں۔ تو مال کی خواہش جو ہے ان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جیسے تو یہ ہے شہوات والی بیماری۔ اسی طرح چوری، یا اسی طرح زنا، یا اسی طرح کوئی اور کام، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، یہ ساری بیماریاں شہوات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو مرض دو قسم کا ہے، شبہات اور شہوات، مرض الشبہات، مرض الشہوات۔ تو جب بھی ان دونوں قسم کے مرض میں سے کسی مرض کا ارادہ ہمارے دل میں آئے تو فوراً اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور اگر ہم نے وہاں اپنے آپ کو نہ روکا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چھوٹی بیماری سے بڑی بیماری کی طرف چلے جائیں گے۔ تو منافقین ابتدائی طور پہ اسلام کو پسند نہیں کر رہے تھے اور کفر کو پسند کر رہے تھے، یہ ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا، انہیں سزا دیتے ہوئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔
تکلیف دہ عذاب. کیوں؟ کیونکہ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولا انہوں نے؟ ایمان کا جو وہ اظہار کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، دل میں کفر چھپا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو یہ زبان کا ان کا کہنا یہ جھوٹ ہے. اس کی وجہ سے انہیں عذاب علیم دیا جائے گا. اور بعض قرات میں یہ بھی ہے بما كانوا يكذبون، جو وہ جھٹلاتے ہیں اس لیے انہیں عذاب علیم دیا جائے گا. ایک قرات میں یکذبون، دوسری میں یکذبون. یکذبون کا معنی جھوٹ بولنا، یکذبون کا معنی ہے جھٹلانا. تو منافقین جھٹلا رہے ہیں حق کو، یہ کام بھی، یہ جرم بھی وہ کر رہے ہیں، تکذیب والا، جھٹلانے والا. اور اس پہ پھر مزید زبان سے اقرار کر رہے ہیں حق کا، دل سے جھٹلا رہے ہیں. تو زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو جھٹلانے کا جرم بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بولنے کا جرم بھی کر رہے ہیں. تو دونوں جرائم میں وہ ملوث ہیں، اس لیے انہیں عذاب علیم دیا جائے گا. آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پھر ان کی کچھ حرکتیں بیان کی ہیں. اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کے لیے اس پہ غور کر کے ہمیں تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. کبھی بھی زندگی میں کسی گمراہی سے محبت نہیں کرنی، گمراہی کو اچھا نہیں سمجھنا. کسی حرام کام کو، اللہ تعالیٰ کی معصیت کو کبھی عزت نہیں دینی. اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے کو بھی عزت نہ دیں. کبھی گمراہی کے پھیلنے کا سبب نہیں بننا. یہ ابتدائی طور پہ کوئی چھوٹی سی غلطی انسان سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے، انسان کی کوئی ایسی حرکت، تو سزا کے طور پہ بندہ اسی دلدل میں، گناہ کی دلدل میں یا گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، جو خود کمائی کر رہے ہیں، لیکن کمائی کر رہے ہیں ایسے راستے سے جو حرام ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے ہم اس سے نکلیں اور حلال کی طرف چلے جائیں. ان کے دل کے اندر حرام کام سے نفرت ہے، حرام ذرائع آمدن سے نفرت ہے. وہ دل سے، سچے ارادے سے چاہتے ہیں کہ حلال کی طرف چلے جائیں. تو اللہ رب العزت ضرور انہیں توفیق دے گا، وہ حرام کام سے نکلیں گے اور حلال کی طرف چلے جائیں گے. لیکن ایک بندے نے حرام کی کمائی کی اور اسے مزہ آنے لگ گیا، واہ یہ تو بڑا مزے کا کام ہے، پیسے آ رہے ہیں، اسے بڑا پسند آیا کام، تو وہ حرام کام کے اوپر مطمئن ہونے لگ گیا. تو اللہ رب العزت اسے سزا دے گا، وہ پھر مزید حرام کاموں کی طرف چلا جائے گا، اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ایک بندہ حلال راستے پہ چل رہا ہے اور اس کے سامنے کبھی کوئی حرام راستے کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے دل میں بھی آتا ہے کاش میں بھی اس کی طرف جاؤں، مجھے بھی موقع ملے، میں بھی چلا جاؤں، تو اس قسم کے ارادوں سے اور خیالات سے اپنے دل کو بچا کے رکھنا چاہیے. تو جب بھی گمراہی کا ذکر آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. جب بھی گمراہی کا ذکر آئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی ثابت قدمی کی دعا کی ہے کہ اے دلوں کو ثابت کرنے والے، ہمارا دل اپنے دین پہ ثابت کر دے، مضبوط کر دے. اور دل کو، یہ جو قلب کہا جاتا ہے عربی میں، قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے یہ پھرتا بڑی جلدی ہے. دل کے اندر بڑی تیزی سے ارادے آتے ہیں، انسان کی سوچیں بدلتی ہیں، انسان کے ارادے بدلتے ہیں. تو اس کا تیزی سے پھرنا، اسی وجہ سے اسے قلب کہا گیا ہے. دل کے اندر کوئی خیال آیا، کسی نے کوئی خیال ڈالا، دل مزید اس کی طرف لپکا، ادھر ہی چلا گیا.
بندہ پورے کا پورا ادھر ہی چلا گیا۔ اس لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ خبردار، دل میں ایک ایسا حصہ ہے جسم کا تمہارے، ایک ایسا لوتھڑا، ایک ایسا جز ہے کہ اگر وہ صالح رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار رہنا، وہ دل ہے۔ تو دل کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے۔ جتنا زیادہ دل کو پاک رکھیں گے اتنا زیادہ پاکی کی طرف جائیں گے۔ جتنا دل کے اندر خرابی آئے گی اتنا بندہ پورے کا پورا خرابی کی طرف جائے گا۔ تو اپنے دل کو پاک رکھنا۔ اور مومن بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مومن بندے کا دل سلیم ہوتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اس دن قیامت کے لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ کس کو ہوگا؟ نفع میں کون رہے گا؟ جو سلیم دل لے کر آئے گا، ہر قسم کی بیماریوں سے، یہ امراض سے پاک، شبہات اور شہوات کے امراض سے پاک دل لے کر آئے گا۔ تو دل کی حفاظت کرنی ہے۔ منافقین نے دل کی حفاظت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ اور اس سے پہلے کافروں کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ انہوں نے بھی اپنے لیے کفر کو پسند کیا، کفر کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ نے کفر کی طرف لگا دیا اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو اپنے دلوں کی حفاظت کرنا، دل کے معاملے میں احتیاط کرنا، اس کا بہت بڑا درس ملتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ تو معاصی اور فسق و فجور ہمیں ہمارے ایمان کے اندر کمی کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنے ہیں جو ایمان کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ 11 نمبر اور 12 نمبر آیت ہے، اور دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے آپس میں، ایک ہی بات دونوں میں بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار رہنا یہی لوگ مفسدون، فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں اس بات کا، انہیں احساس تک نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جو فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ تیسری قسم ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جنہوں نے یہ کہا لوگوں میں سے ہم ایمان لے آئے، یعنی منافقین۔ اب منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا پہچان کروائی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد سے کیا مراد ہے؟ زمین میں فساد سے مراد اللہ رب العزت کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی، یہ فساد ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی زمین سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، قحط آتا ہے۔ تو یہ زمین میں فساد ہے، یعنی گناہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے، وہاں تنگیاں آتی ہیں، آفت زدہ علاقے ہو جاتے ہیں جہاں معصیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو معصیت یہ سارے فساد کا سبب ہے، اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ہم فساد نہیں پھیلا رہے،
بلکہ الٹا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معصیت کو انہوں نے اصلاح کا نام دے دیا ہے. یعنی یہ مصیبت اور بڑی ہو گئی. ایک تو فساد پھیلا رہے ہیں، رک نہیں رہے، اور الٹا اور زیادہ اس پہ ڈٹ گئے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو اصلاح ہے. یعنی فساد کو انہوں نے اصلاح بنا دیا ہے. یہ بڑا عجیب قسم کی یہ ایسا ماحول ہو جائے کہ فساد اور صلاح، ایک لفظ ہے صلاح، ایک لفظ ہے فساد، دونوں متضاد چیزیں ہیں. کون طے کرے گا کہ صلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے؟ کون طے کرے گا؟ ہر زمانے میں لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان ہر زمانے میں یہ بحث ہمیشہ سے جاری ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی کہ صلاح کیا ہے، صلاح والا راستہ کون سا ہے اور فساد والا راستہ کون سا ہے. ہر قوم اپنے حساب سے فساد کی تعریف کرتی ہے اور صلاح کی تعریف کرتی ہے. ایشیا میں رہنے والے لوگوں کے نزدیک صلاح اور فساد کی الگ الگ تعریفیں ہیں، اپنی انہوں نے تعریف کی. یورپ میں رہنے والوں کی اپنی تعریف ہوگی، عربوں میں رہنے والوں کی اپنی ہوگی، چائنا وغیرہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی یا ان سے آگے والے لوگوں کی اپنی تعریف ہوگی. کون طے کرے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کیا صلاح ہے اور کیا فساد ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ اختیار انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ خود ہی طے کرتے پھریں کہ یہ فساد کے راستے ہیں، یہ صلاح کے راستے ہیں. اگر انسان کو اختیار دیا جائے گا تو وہ اپنی خواہشات کے پورے ہونے والے راستے کو صلاح کا نام دے دے گا، اور جہاں اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی وہ فساد کا نام دے دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں طے کر دیا، شریعت نازل کی اور اس میں واضح کر دیا کون کون سے راستے صلاح کے ہیں، سلامتی کے ہیں، اور کون کون سے راستے فساد کے ہیں. انسان کے پاس یہ اختیار نہیں دیا کہ جس کو چاہے صلاح کہے، جس کو چاہے فساد کرے. اگر دیا جاتا تو پھر بہت ہی بڑا فساد پیدا ہو جاتا، اس لیے کہ کوئی طے ہی نہیں کر سکتا تھا کیا صلاح ہے کیا فساد ہے. ہر کوئی اپنے اعتبار سے تعریفیں کرتا پھرتا. تو منافقین کو جہاں اپنی خواہشات پوری نظر آتی دکھائی دیتی تھی تو اس راستے کو وہ صلاح کا نام دے دیتے، اور جہاں ان کی خواہشات سے کچھ ٹکراتا دکھائی دیتا تو اس کو وہ فساد کہہ دیتے. آج بھی اسی طرح کی بڑی بڑی تھیوریاں میڈیا کے اندر گھوم رہی ہیں. جہاں لوگوں کے مفادات کو نقصان ہوتا ہے تو وہ وہاں فساد کا نام لیتے ہیں، جہاں ان کو فائدے ہوتے ہیں، ان کی خواہشات دنیاوی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اسے صلاح کا نام دیتے ہیں. تو طے کون کرے گا؟ طے اللہ رب العزت نے کر دیا کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرے گا وہ راستہ صلاح کی طرف ہے، اور جو اللہ رب العزت کی معصیت کی طرف جائے گا یہ فساد کی طرف ہے. ہمارا کلچر، ثقافت وغیرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ٹکرا رہے ہیں. یہ بات میں کیوں بتانے لگا ہوں؟ غور سے سمجھنی ہے، یہ نقطہ یہاں آ کے غور سے سمجھنا ہے. ہم زندگی میں بے شمار فیصلے کرتے ہیں، زندگی کے کئی شعبوں میں ہمیں بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو تھوڑے اصولی فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے زندگی، جیسے شادی بیاہ وغیرہ، روزی روٹی کمانے کا طریقہ، اولاد کے حوالے سے کچھ بنیادی فیصلے، ماں باپ کے حوالے سے کچھ بنیادی فیصلے، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. انہیں یوں کہہ سکتے ہیں یہ اصولی فیصلے ہوتے ہیں. اب اگر میں مسلمان ہوں، پکا ایمان لانے والا ہوں، تو مجھے ہر فیصلہ اپنا شریعت کے مطابق کرنا ہے. اور اگر قرآن اور حدیث کا حکم آنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا فیصلہ آنے کے باوجود میں اگر یہ کہوں کہ نہیں یار یہ قرآن و حدیث میں تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا کلچر یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں کن کی طرف جا رہا ہوں؟ کن کی طرف جا رہا ہوں؟ یہ منافقین کا راستہ ہے کہ کسی بھی بہانے سے، کوئی بھی وجہ پیش کر کے، جہاں شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہتر ہے، تو وہ دراصل فساد کا راستہ ہے. اور منافقین یہی کیا کرتے تھے. تو کون طے کرے گا صلاح اور فساد میں فرق؟
شریعت نے بتایا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے منع کر دیا کسی کام سے تو وہ کیا جائے گا تو وہ فساد ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی جائے گی وہ سلامتی والا راستہ ہے، صلاح والا راستہ ہے، وہ راستہ فائدے والا راستہ ہے، فساد سے محفوظ راستہ ہے۔ تو اپنے کلچر کو، اپنے مزاج کو شریعت کے مقابلے میں لانا یہ فساد ہے۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں شریعت کی احکامات کی نافرمانی، شرعی احکامات کی پابندی نہ کرنا یا ان سے اعراض کرنا یہ فساد ہے۔ اور منافقین یہ کام کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں یہی حرکتیں ہم تو نہیں کر رہے۔ زندگی کے کتنے شعبے ایسے ہیں جہاں ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں یار یہ سختی ہے، یہ اتنا زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے دین کے اندر، یہ ہمارے کلچر کے اندر ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں ہے، لیکن ہماری روایات بھی تو ہیں، ہمارا کلچر بھی تو ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں دین کا کوئی بھی حکم ہے، وہ کہتے ہیں یہ عرب لوگ کرتے ہیں، یہ عربوں کے لیے ٹھیک تھا، ہم عرب نہیں ہیں، ہمارے لیے ہمارا ماحول الگ ہے۔ بھائی مسلمان پھر کس بات کی ہو؟ منافقین بھی اس قسم کے بہانے لگاتے تھے اور کچھ بھی کرتے تھے، اور انہیں منع کیا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرو۔ اور الٹا کیا کہتے تھے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی دین کی بات ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن زمانہ بدل گیا ہے، دین کے جو احکامات تھے یہ 1400 سال پہلے تک اپلائی ہو سکتے تھے زندگیوں میں، آج ان کے اوپر چلنا ماڈرن دور ہے، زمانہ بدل گیا، ترقی یافتہ زمانہ ہے، شریعت کے اوپر چلنا ممکن نہیں ہے، زمانہ مطابقت نہیں رکھ سکتا، اس کے حساب سے نہیں چل سکتے۔ یہی منافقت کی وہ علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو اس کا مطلب ہے بندہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ فساد کی طرف جا رہا ہے۔ تو شریعت طے کرے گی کیا فساد ہے اور کیا فساد نہیں ہے۔ جہاں حلال راستے بند ہوتے ہیں وہاں حرام راستے کھل جاتے ہیں، اور جہاں حرام بند ہوتے ہیں وہاں حلال کھل جاتے ہیں، اور جہاں حلال راستوں سے محبت ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئی چیزوں، حلال فیصلوں سے محبت ہوتی ہے، شریعت کے حلال کی ہوئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، وہاں خود بخود اللہ رب العزت کی طرف سے حرام کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ ایک بندہ نکاح کو پسند کرتا ہے تو زنا سے نفرت کرے گا، اور ایک بندہ زنا سے محبت کرنے لگ گیا تو وہ کس سے نفرت کرے گا؟ نکاح سے محبت کرے گا۔ اور ایسے ہوتا ہے، ایک بندہ چوری کرنے والا ہے، چوری کو پسند کرتا ہے، چوری کرنا اپنا مشغلہ جس نے بنا لیا ہے، وہ کبھی بھی دیانتداری کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا، امانت و دیانت کی کوئی قدر نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود چور ہے۔ لیکن ایک بندہ امین ہے، دیانتدار ہے، تو وہ چوری سے نفرت کرے گا۔ تو ایک بندہ حیادار ہے، حیا شرم و حیا والا ہے، وہ شرم و حیا سے محبت کرتا ہے تو بے حیائی سے، بے شرمی سے نفرت کرے گا۔ تو حلال اور حرام دونوں متضاد چیزیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی وہاں معصیت سے نفرت ہوگی، جہاں معصیت سے محبت ہونے لگ جائے گی وہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے لوگ دور ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی معصیت یہ فساد ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ کسی بھی وجہ سے اس کو چھوڑ کر یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں اور حقیقت میں فساد کر رہے ہوں۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت آئے گی وہ فساد ہے۔ یہ اصول بنا لینا ہے زندگی میں، کبھی بھی کوئی زندگی کا فیصلہ کرنا پڑے تو شریعت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ شریعت بتائے گی کہ کون سا راستہ فساد کا ہے، کون سا صلاح والا راستہ ہے۔ تو یہ منافقین کی جو علامت یا پہچان کروائی گئی ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ کہیں یہ چیز ہماری زندگیوں میں تو نہیں آ گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، بڑی مصیبت اور یہ آ گئی کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار رہو یہی لوگ فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں،
ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں، احساس تک نہیں کہ یہ خود فساد پھیلا رہے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ایک خاص قسم کی ان کے فساد کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو بے شمار معصیتیں کرتے تھے منافقین، جب انہیں منع کیا جاتا فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بڑا فائدہ نکلا، فائدے کی بات پتہ چلی کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اصلاح کا ایک دعویٰ کرنے والا سچا ہو۔ بہت سارے لوگ اچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو خالی اصلاح کا دعویٰ کر لینے والا ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو، مصلح ہو، اصلاح کرنے والا ہو۔ اور بعض اوقات ایک اور فائدہ یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات انسان زمین میں فساد کے اندر لگ جاتا ہے اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ فسادی کاموں میں ملوث ہو گیا ہے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اس میں تو خاص کر کے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، ایسے لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے یہ کم عقل لوگ ایمان لائے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو کم عقل ہیں لیکن یہ علم بھی نہیں رکھتے، ولیکن لا یعلمون، اور یہ جانتے تک نہیں کہ یہی خود کم عقل ہیں۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم آیت ہے اور اسے سمجھنا بھی آج کے دور کے حساب سے بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے لوگ ایمان لائے۔ اچھا، سوال سب سے پہلا یہ پیدا ہوتا ہے منافقین نے شروع میں جب اظہار کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جب وہ کہہ دیا انہوں نے زبانوں سے ہم ایمان لے آئے، یہاں دوبارہ انہیں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جب وہ پہلے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دوبارہ انہیں پھر کس لیے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو مان رہے ہیں آلریڈی پہلے سے ہی کہ ہم ایمان لے آئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، اور یہ لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ، مخصوص لوگ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ منافقین کی آیات پڑھتے ہوئے، کہ نفاق ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اسلام کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ اس زمانے کے منافقین بھی یہ سارا کچھ کرتے تھے، مسلمانوں صحابہ کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، مسلمانوں کی آبادی میں رہتے تھے، ہم داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہوتی تھیں، لباس ان کا بھی مسلمانوں جیسا، ظاہری حلیہ سارا ویسا ہوتا تھا۔ پہچانیں گے کیسے؟ ان نشانیوں کے مطابق۔ اور نفاق سے بچیں گے کیسے؟ کہ کہیں یہ حرکتیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ اس لیے غور سے سنیں ان آیتوں کو کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ تو ایک تو پچھلی آیت میں نے آپ کو بیان کی فساد اور صلاح کے مسئلے میں،
اب یہ آیت جو یہ بھی بڑی اہم ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان کا اظہار یا دعویٰ تو منافقین کرتے تھے پہلے سے ہی، پھر بھی انہیں کہا گیا آمنو، ایمان لاؤ ان جیسا، ان لوگوں جیسا۔ سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں جیسا ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے جن جیسا ایمان لانے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ یعنی میں ایمان کا دعویٰ کر دینا میرا کافی نہیں ہے، منافقین نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور شرف سے نوازا ہے کہ ہم نے اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لائے کہ نہیں لائے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے منافقوں کو آمنو کما آمن الناس، ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ جیسے یہ لائے، جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے ایمان لائے جیسے یہ سفہاء کہتے ہیں کم عقل، جن کے اندر عقل کی کمی ہو، یا بے وقوف لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، جیسے یہ کم عقل ایمان لے آئے ویسے لے آئے۔ تو صحابہ کرام کے خلاف سب سے پہلے زبان درازی کس نے کی؟ منافقین نے۔ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنا منافقین کا شیوا ہے، اور صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اور ان کو بے وقوف کہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ منافقین۔ اس لیے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کن کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ صحابہ کی غلطیاں نکالنے والوں میں سے ہیں، یا صحابہ کرام کی جو تعریفیں اور جو خوشخبریاں اللہ کے رسول نے انہیں دی ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی عزت اور احترام کر کے ان جیسا کردار اور عمل اپنانے والے ہیں۔ ہم کن راستے پہ چل رہے ہیں؟ منافقین کے راستے پہ چل رہے ہیں یا ایمان والوں کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ تو مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ سچا مومن کون ہے؟ جو صحابہ جیسا ایمان لائے۔ اور صحابہ میں کون سے لوگ ہیں جو سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ۔ تو ہمارے ایمان کو ہم نے اگر چیک کرنا ہے تو صحابہ کرام جیسا ایمان لانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کے صحیح ہونے کے لیے جو معیار بنایا ہے اس آیت کریمہ میں وہ کیا ہے؟ آمنو کما آمن الناس۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، منافقین نے یہ جواب دیا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے سفہاء کم عقل لوگ ایمان لائے؟ تو منافقین زبان دراز ہوتے ہیں، منافقین زبان دراز ہوتے ہیں۔ غلط القاب سے پکارنا، زبان درازی کرنا، مذاق اڑانا، غلط جملے کسنا، یہ کن کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے، خاص کر کے سوشل میڈیا پہ صحابہ کرام کی غلطیاں نکالنے کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہوا ہے بعض لوگوں نے، بعض شرپسند لوگوں نے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر کے فیصلوں کے اوپر طعن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت عثمان کے فیصلوں کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ہی نہیں چھوڑنا تو باقی صحابی کون سے رہ گئے پھر؟ یہ تو سب سے بڑے صحابہ ہیں۔ تو یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے، یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ان سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے کس نے کیا؟ منافقین نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے خلاف کون بولا؟ منافقین۔
جب انہوں نے یہ کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی منافقوں کا کام ہے، اور جو ان پہ آج بھی زبان درازی کرتا ہے وہ منافقین کی صف میں شامل ہوگا، کیونکہ صحابہ جیسا تو ایمان لانا ہے، الٹا جو ان کے اوپر طعن کرے تو وہ ایمان کا جن کو معیار بنایا گیا انہی پہ طعن کر رہے، تو وہ کس کو پھر ایمان کا معیار بنائے گا؟ اس سے یہ پوچھا جائے کہ کن جیسا ایمان لانا ہے؟ اگر تم نے صحابہ کے خلاف بولنا ہے، صحابہ اکرام کے اوپر زبان درازی کرنی ہے، تو پھر ایمان کن جیسا لانا ہے بھائی تم نے؟ کیونکہ ایمان لانا ہے جن جیسا، انہی کے تم خلاف بول رہے ہو، تو باقی کون سا تمہارے لیے معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جواب دیا، فرمایا ان منافقین کو الا انہم ہم السفہاء ولکن لا يعلمون، یہی بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل ہیں، یہ خود کم عقل لوگ ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، یہ جاہل ہیں بیچارے، اس بات کو جانتے تک نہیں۔ اچھا جی، یہاں سفہاء کیوں کہا منافقین نے صحابہ اکرام کو؟ صحابہ اکرام کو منافقین نے سفہاء کیوں کہا، یعنی کم عقل کیوں کہا؟ انہوں نے کہا منافقین دنیا داری کو سوچتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو، شہرتوں کو، دنیا کے مفادات کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ عقل اور کم عقلی کے فیصلے کرتے ہیں، جبکہ مومن بندہ دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر چلتا ہے۔ منافقین نے کہا کہ یہ دیکھو مہاجرین کیسے کم عقل ہیں، ان جیسے ایمان لے کے آئے ہم، یہ تو اپنا گھر بار رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے آ گئے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو یہ کہہ کے وہ مذاق اڑانے لگے، اس لیے انہوں نے ان کو کم عقل کہا، اس لیے انہیں کم عقل کہا، اور کہنے لگے یہ دیکھو انصار جنہوں نے مہاجرین کو استقبال کیا ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے، ہر چیز میں، کھانے پینے، گھر میں، حتیٰ کہ ہر زندگی کے شعبے میں انہیں شراکت دے دی ہے، اور شروع کے ایام میں تو وراثت میں بھی شراکت تھی، یہ دیکھو سارا کچھ بانٹ رہے ہیں، آدھا آدھا کر رہے ہیں، یہ بھی بے وقوف ہیں۔ تو انہوں نے مہاجرین اور انصار کو بے وقوف کہا، کیوں؟ کیونکہ مہاجرین اور انصار نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی تھی، دنیا کے مفادات کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ انہیں بے وقوف کہنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ وہ جو ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں مہاجرین اور انصار اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو بڑے بڑے جنت کے وعدے دنیا میں ہی کر دیے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنت دنیا میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، اور پھر ان 4 کبار صحابہ کرام کے علاوہ باقی عشرہ مبشرہ، اور پھر اور بھی چند ایسے ہیں جن کا نام لے کر مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں دی۔ انہوں نے چھوٹی سی دنیا قربان کر کے بڑی جنتوں کے اللہ تعالیٰ سے وعدے لیے، تو یہ اصل عقل مند لوگ ہیں، اور جو انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ خود بے وقوف لوگ ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا يعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو آج کے دور میں جو بھی بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی زبان سے خبیث قسم کے کلمات زبان درازی کر رہا ہے صحابہ کرام کے خلاف، اور ان کے ساتھ طنز و مزاح والا انداز اپنا کے ان کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ اس کے بڑے منافقین جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہے۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں جی میری فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو حق پہ سمجھنے کے لیے بعض لوگ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور اپنے حق پہ ہونے کا دلیل یہ دیتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر اتنے ہیں، میری ویورشپ اتنی زیادہ ہے، ملینز لوگ مجھے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا معیار آ گیا ہے حق اور باطل کو پہچاننے کا۔ بھئی تم سے زیادہ صحابہ کے خلاف، تم تو صحابہ کے خلاف بول کے ویورشپ لے رہے ہو، کتنی بدنامی والی ویورشپ ہوگی یہ جو صحابہ کے خلاف بول کے لے رہا ہے ایک بندہ، اور اس پہ خوش ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کم عقلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو بھی صحابہ کے خلاف بولے گا حقیقت میں واقعی وہ کہیں نہ کہیں دوسرے اینگل سے دیکھیں وہ آپ کو بے وقوف ہی دکھائی دے گا۔
تو منافقین صحابہ کے خلاف بولتے تھے، زبان درازی کرتے تھے، منافقین نے انہیں بے وقوف کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جو بھی صحابہ کے خلاف بول رہا ہے وہ لازمی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی یقینی طور پہ یہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے۔ لہٰذا کبھی بھی آپ کے سامنے صحابہ کرام کے خلاف کوئی گفتگو شروع کرے تو اس کی گفتگو سننی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ صحابہ جیسا ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جو ان جیسا ایمان نہیں لاتا وہ منافقین کے راستے پہ چل رہا ہے۔ جو صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے، ان کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، ان کے اوپر طعن کرتا ہے، تو منافقین کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، پھر اس کے باوجود بھی ہم لوگ ایسے لوگوں کو کیوں سنتے ہیں، ان کو کیوں عزت دیتے ہیں؟ تو ایسے باطل اور گمراہ اور جو کہ خود بے وقوف لوگ ہیں، ان کو سننا نہیں چاہیے، ان کو اتنی بھی عزت نہیں دینی چاہیے کہ آپ ان کا نام لیں، ان کو ڈسکس کریں، ان کے بارے میں بات کریں، ان کو اتنی بھی عزت نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ لوگ منافقین کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے صحابہ کرام کو، اور منافقوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی پکے سچے مومن ان کی طرح بن کے دکھاؤ، تب تمہارا ایمان صحیح ہوگا۔ تو اگر تم ویسا ایمان نہیں لاتے تو وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا جو صحابہ کے راستے پہ چل کے ایمان نہیں لایا جاتا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مزید ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب یہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ یعنی یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوتوں میں ہوتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین کی طرف۔ شیاطین سے کیا مراد ہے؟ شیاطین سے مراد بعض علماء نے کہا ان کے بڑے بڑے سردار، یہودیوں کے سردار بھی مراد لیے، بعض نے کہا مشرکین کے بڑے سردار، اور بعض نے کہا شیاطین سے مراد اصلی شیطان۔ اور تینوں اعتبار سے قول جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو جب اپنے شیاطین کی طرف لوٹتے ہیں، ان کے ساتھ خلوتوں میں ہوتے ہیں، اپنے بڑے گمراہ سرداروں کے پاس، قالوا انا معکم، تو ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں بھائی، یہ ہلکا سا سرسری سا اظہار کر دیا۔ اور جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم جو کہہ رہے تھے نا ان کو کہ ہم ایمان لے آئیے، تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو مذاق اڑانا کس کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے۔ مذاق اڑانا، یہ یاد رکھیں، آپ کے سامنے کوئی بندہ تقریر کر رہا ہو، کوئی ایسا کلپ ملے، کوئی ایسا چھوٹا سا کلپ ملے، درس ملے، جس میں بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا محقق ظاہر کر رہا ہو اور مذاق اڑا رہا ہو علماء کا، صحابہ کرام کا، تو یہ مذاق اڑانا اہل حق کا، یہ منافقین کا کام ہے۔ تو صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے کون؟ منافقین۔ آج بھی جو صحابہ کے راستے پہ چلنے والوں کا مذاق اڑائے گا تو وہ کن کے پیچھے چل رہا ہے؟ منافقین کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، ان کا دعویٰ یہ تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ رب العزت ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں ڈھیل دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور یہ اپنی سرکشی کے اندر
یعمہون، حیران پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی حیرانی کیا ہو سکتی ہے؟ پھرتے رہتے ہیں کیسے؟ کبھی مومنوں کے پاس جانا پڑتا ہے، انہیں کہنا پڑتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لا رہے ہیں، کبھی اپنے سرداروں کے پاس جا کے ان کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو منافقت بہت بڑی ذلت ہے۔ اس لیے حق اور باطل میں فرق کر کے حق والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے، نہیں۔ حق والے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، حق کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کی تائید کرنی ہے۔ تو یہ جو اصول اور فلسفہ ہمیں سکھایا جاتا ہے بعض اوقات، اور سننے والا بھی کہتا ہے کیا بات ہے جی، اور اس کو بھی آج کل یہ کہنے والے اصلاح کا نام دیتے ہیں، بھائی اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ ایک بندہ جو قبر کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ کیسے بھائی؟ صرف وہ صحیح ہے جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر رہا ہے، قبر کی عبادت کرنے والا مشرک ہے۔ سارے صحیح نہیں ہیں، ایک شرک کرنے والا بھی صحیح ہے، توحید کو ماننے والا صحیح ہے، بدعات کرنے والا بھی صحیح ہے، سنت پہ عمل کرنے والا بھی صحیح ہے۔ تو یہ ہر طرف کو صحیح کہنا، جہاں جانا ان کے ساتھ مل جانا، یہ کن کا کام ہے؟ یہ منافقین کا کام ہے۔ ہمیں حق کو حق کہنا ہے اور اہل حق کے ساتھ رہنا ہے، اور باطل کو باطل کہنا ہے اور اہل باطل سے دور رہنا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق بات حق دکھا، حق کو حق کر کے دکھا، ہمیں سمجھ عطا فرما کہ ہم حق کو پہچانیں، وارزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی، حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل بنا کے دکھا، ہمیں پتہ چلے کہ یہ باطل ہے، وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس سے اجتناب کرنے کی، دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ درمیان میں گھومنا نہیں ہے، حق والے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ تو سب سے زیادہ ذلت آمیز لوگ یہ ہوتے ہیں جو ہر طرف یقین دہانیاں کرواتے رہتے ہیں۔ تو جو بندہ آپ کو یہ کہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، اتنے فرقے ہیں، سب ٹھیک ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس امت کے اندر 73 گروہ بنیں گے، 73 فرقے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں سارے آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ حق راستہ ایک ہوتا ہے، ایک، بس ایک۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور صحابہ کرام کا راستہ ہے وہ حق راستہ ہے، جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ گمراہی کی طرف ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ یہ نہیں کہ وہ بھی صحیح ہیں اور یہ راستے والے بھی ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، نہیں۔ یہ سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی والا راستہ ہے، اور یہ منافقین کا کام ہے، ہر ایک کو جا کے خوش کرنا، ہر ایک کو جا کے خوش کرنا، حق اور باطل کے اندر خلط ملط کر دینا۔ تو ہمیں حق کی تائید کرنی ہے، حق والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو منافقین مومنوں کے ساتھ رہتے تو ایمان کا اظہار کرتے، اور کافروں کے پاس جاتے، اپنے سرداروں کے پاس، تو انہیں جا کے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا اصل میں۔ کیسے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہیں ڈھیل دے دیے، وہ ان گمراہیوں کے اندر، سرکشی کے اندر حیران ہوئے پھرتے جا رہے ہیں، انہیں خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے، کبھی کہیں ذلیل ہوتے ہیں، کبھی کہیں ذلیل ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، اولئک الذین اشتروا الضلالة، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اشتروا الضلالة، ضلالہ گمراہی خریدی، بالهدى ہدایت کے بدلے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدی، الضلالۃ گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتهم،
تو نہ ان کی تجارت ربح دے گی، فائدہ دے گی، نفع دے گی، یعنی یہ کوئی تجارت پروفٹ والی نہیں کی انہوں نے. فما ربحت تجارت، کبھی انہیں کوئی فائدہ نفع نہیں دے گی. وما كانوا مہتدین، اور نہ انہیں ہدایت ملے گی، نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں. اچھا یہ دو باتیں، ایک انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کبھی ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی، اور نہ یہ کبھی ہدایت یعنی سیدھے راستے پہ بھی نہیں آئیں گے. ان دونوں باتوں کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان تجارت کرتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے جب بھی کوئی تجارت کرتا ہے کچھ نقصان کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر نقصان ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے، پھر اس نقصان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا بھی رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اسے غلطیاں اپنی نکال لیتا ہے، صحیح کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے جو غلطی سامنے آتی ہے، اور اس کو پھر خسارہ فائدے میں بدل جاتا ہے. لیکن یہ لوگ جو منافقین ہیں، ان کی تجارت کبھی فائدہ نہیں دے گی، ہمیشہ خسارے میں رہیں گے یہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ یہ حق کا مذاق اڑاتے ہیں، گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، حق والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ضلالت اور گمراہی والوں کو عزت دیتے ہیں. ان کی تجارت کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی، اور کبھی بھی انہیں توفیق نہیں ملے گی کہ یہ اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے خسارے کو فائدے میں بدل سکتے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں خسارہ ہوتا رہے گا. وما كانوا مہتدین، انہیں ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ نشانیاں جو یہاں تک پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان کو اچھی طرح غور کر کے سمجھیں، کہیں ہمارے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں. اور آج کے دور میں یہ منافقین والی حرکتیں کن کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. انہی علامتوں کے ذریعے ہم منافقین کو پہچان سکتے ہیں. اور ہر زمانے میں منافق رہیں گے. ہم جب منافقین کی بات کرتے ہیں، اگر ہم سوچیں کہ بھئی آج کے دور میں منافقین ہیں کہیں، یہودی ہیں اسرائیل میں رہتے ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں کافر ہیں، عیسائی جو ہیں وہ کافر ہیں، جو ہندو ہیں مشرکین ہیں کافر ہیں، کھلم کھلا کفر کریں. منافقین کہاں رہتے ہیں، کون سی جگہ رہتے ہیں، کون سے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. ہمارے اندر خلط ملط ہے. تو سب سے پہلے ہمیں بھی اپنے اوپر نفاق کا خوف ہونا چاہیے، کہیں منافقین والی کوئی حرکت علامت ہمارے اندر نہ آ جائے. اور پھر جہاں جہاں یہ حرکتیں منافقین والی علامتیں جن جن لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، دور رکھیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اتنی تفصیل کے ساتھ ان کی پہچان کروائی ہے. تو آیت نمبر 16 تک ہم اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی یہی موضوع جاری ہے منافقین کے بارے میں ہی. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی ہیں، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے ہمیں محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.